آپ جانتے ہیں ایک ایسی سرزمین کے بارے میں جو قرآن کریم میں جب بھی اس کا ذکر کیا گیا تو اس کے متصل بعد یہ جملہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں شام کی سرزمین کے بارے میں۔ قرآن کریم میں سرزمین شام کی نہایت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جہاں بھی اس کا ذکر ہوا نہایت اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ رہا ہے کہ جہاں اس سرزمین کا ذکر کرتا ہے تو اس کا متصل یہ جملہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت، سورۃ الانبیاء کی آیت اور دیگر آیات اس پہ شاہد ہیں۔ البتہ سورۃ المائدہ میں ایک جگہ اس سرزمین کا ذکر کر کے المقدسہ کا لفظ استعمال کر کے اسے مقدس قرار دیا گیا۔ جامع الترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ جامع الصغیر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام وہ سرزمین ہے جہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہیں سے وہ منتشر ہو۔ سرزمین شام انبیاء کرام کا مسکن رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام سمیت درجنوں انبیاء کرام کا مقام ہجرت و بعثت اور دعوت و جہاد کا مرکز رہی ہے۔ شام کی سرزمین میں ہی ایک مسجد ہے جو خانہ کعبہ کے بعد کائنات میں بننے والی دوسری مسجد ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر پوچھا گیا کہ دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان 16 یا 17 ماہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ معراج کا مقام بھی یہی مقدس جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لایا گیا اور پھر یہیں سے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا، اور اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی خاص فضیلت ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کی خصوصی اجازت عطا فرمائی: مسجد حرام یعنی بیت اللہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا: ایک، درست فیصلے کی توفیق جیسے اللہ خود درست فیصلے کرتا ہے، دوسری، ایسی بادشاہت جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے، اور تیسری، جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر نکل جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے ان کی تیسری دعا بھی قبول فرمائی ہوگی۔ مسجد اقصیٰ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دجال یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔